السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم
جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 تا آیت نمبر 45 آپ حضرات نے تلاوت سماعت فرمائی۔ آئیے اب انہی آیات کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان کے دوسرے رکوع میں 26 نمبر آیت سے، کل من علیہا، جو کچھ بھی ہے، علیہا اس پر یعنی زمین پر، فان وہ فنا ہونے والا ہے، وَيَبْقَى اور باقی رہے گی، وجہ ربک تیسرے رب کی ذات، ذوالجلالی جو عظمت والی ہے، والاکرام اور عزت والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ سوال کرتا ہے اس سے، من فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمینوں میں ہے، کل یوم ہر دن، ہوا فی شأن وہ ایک شان میں ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے، ایھا الثقلان اے دو بھاری قافلو، فبأی آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن اے جنوں کے گروہ، والانس اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا تو نکل جاؤ، من اقطار السماوات آسمانوں کے کنارے سے، والارض اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا پس نکل جاؤ، لا تنفذون تم نہیں نکل سکتے، الا بسلطان مگر غلبے کے ساتھ۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یرسلوا چھوڑے جائیں گے، علیکما تمہارے اوپر، شواع شعلے، من نار آگ کے، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران پس تم نہیں بدلہ لے سکو گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ پس جب آسمان پھٹ جائے گا، انشقت پھٹ جائے گا، السماء آسمان، فَكَانَتْ وَرْدَةً پس ہو جائے گا گلابی، کالدہان جیسے تلچھٹ کالک ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن، لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ نہیں سوال کیا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، انسن کسی انسان سے، ولا جان اور نہ کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون پہچانے جائیں گے مجرم، بسیماہم اپنی نشانیوں سے، فیؤخذ پس پکڑا جائے گا ان کو، بالنواصی پیشانیوں سے، والاقدام اور قدموں سے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ھذہ جہنم التی یہ ہے وہ جہنم، یکذب بها المجرمون جس کو مجرم جھٹلاتے تھے، یطوفون بینہا چکر لگائے گئے جہنم کے درمیان، وبین حمیم آن اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کل من علیہا فان، کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو یا جن مخلوقات کو عقل دی ہے وہ 3 قسم کی ہیں۔ سب سے پہلے فرشتے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی لیکن فرشتوں کو مکلف نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں بنایا کہ ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے۔ فرشتے نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، وہ فطرتی طور پر فرما بردار ہی واقع ہوئے ہیں شروع سے ہی۔ دوسرے نمبر پر جو مخلوق اللہ نے بنائی وہ جنات کی ہے۔ جنوں کے اندر نیکی اور بدی کا مادہ ہے، اور نیکی بدی کا انہیں اختیار دیا گیا ہے، مگر نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کا حکم ہے ان کو کہ وہ ایسا کریں۔ تیسرے نمبر پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند بنایا، نیکی بدی کا اس میں مادہ رکھا اور اس کو حکم دیا ہے کہ نیکی کرے اور برائی سے باز رہے۔ اسی لیے جنوں اور انسانوں کو دونوں کو ایک طرح کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بار بار اس صورت کے اندر انہی دونوں کو پکار رہے ہیں، انہی دونوں سے مخاطب ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم دونوں کا رب، کم جمع کے لیے آتا ہے کما، تم دونوں کا رب، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس صورت میں بار بار ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ زمین پر انسان بستے ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، غرض سب کا سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ختم ہو جائے گا، ختم ہونے والا ہے، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا بقا کے لیے نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے گی تو یہاں کا سارا کچھ فانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، باقی رہے گی تو ایک ذات جس نے یہ سارا کچھ بنایا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وجہ کا معنی ہوتا ہے ذات، ویسے چہرے کو بھی کہتے ہیں لیکن ذات، اور باقی رہے گی صرف اور صرف تیسری تیرے رب کی ذات، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف باقی رہے گی، ذوالجلال والاکرام، جو بڑی عظمت والا اور بزرگی والا ہے، صرف وہ ایک اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی، باقی ساری کی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ فنا ہو جائیں گی۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ، سوال کرتا ہے رب سے، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں، یعنی کہ آسمان میں جو فرشتے ہیں یا اور جو بھی کوئی مخلوق ہے، سب کے سب سوال کرتے ہیں یا مانگتے ہیں، کس سے؟ اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے جن ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے دنیا یا آسمان کی کوئی بھی مخلوق ہو، وہ ساری کی ساری اپنے اللہ کے سامنے جھکتی اور اپنے اللہ سے ہی مانگتی ہے۔ تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب آسمان سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، چاہے وہ خوش ہو کر مانگیں یا نہ خوش ہو کر مانگیں، مانگتے اللہ سے ہی ہیں۔ مستدرک حاکم اور مسند احمد حدیث کی کتب ہیں، ان میں روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کہ فلاں فلاں میدان میں کالی مٹی ہے، ہم اس پر نماز استسقاء پڑھیں گے۔ نماز استسقاء کہتے ہیں کہ جب کہیں بارش نہ ہو رہی ہو، بہت عرصے سے بارش کی ضرورت ہو، پانی کی ضرورت ہو، تو اس کے لیے جو نماز پڑھ کر، نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، اس کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ اب اس کالی مٹی پر جب نماز پڑھنی ہے تو دیکھا تو وہاں ایک چونٹی نے آسمان کی طرف اپنی ٹانگیں اٹھائی ہوئی تھیں، ظاہر ہے چونٹی کی ٹانگیں ہیں بیچاری کی، اور دعا کر رہی تھی۔ وہ چونٹی کالے رنگ کی کالی مٹی پر
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی تھی کہ اے پروردگار ہم بھی تیری ہی مخلوق ہیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت تنگی ہے، لہٰذا تو بارش نازل فرما۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فوراً کیا کہا، سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچو جلدی جلدی، کیونکہ چیونٹی کی دعا قبول کر لی گئی ہے اور ابھی بارش ہو جائے گی۔ لہٰذا اس سے اندازہ لگائیں کہ ہر چیز کس سے مانگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہے۔ چیونٹی کو رزق بھی چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہے۔ اکبر اعلیٰ آبادی شاعر گزرے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک شعر کہا ہے، انہوں نے کہا ہے اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اکبر، اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، آپ کو ذلت نہیں ملے گی، الٹا اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھ رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جبکہ آپ کسی انسان سے مانگیں تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ انسان کے سامنے مانگنا اپنی بے عزتی الگ، انسان نخرے الگ کرتا ہے، باتیں الگ بنائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ذلت کی جگہ عزت ملے گی۔ سوال کرنا مانگنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کے علاوہ کسی سے بھی کبھی بھی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا نا تو اللہ تعالیٰ اس پہ غصہ ہوتے ہیں، پھر اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بار بار مانگیں۔ فرض کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے تحاشا دیا ہے، ہر قسم کا رزق دیا ہے، آپ تب بھی اللہ تعالیٰ سے اور مانگیں، آخرت مانگیں، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ بھی تو ایک مانگنا ہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جائے، اور اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی غصہ آتا ہے کہ انسان مخلوق سے مانگتا ہے اور اپنے زمینوں اور آسمانوں کو جو رب ہے اس سے نہیں مانگتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک شان میں ہے۔ ایک شان میں کیسے ہے؟ دیکھیں زندگی کا ہر دن مختلف ہے نا، کسی کو اللہ تعالیٰ کسی دن بادشاہ بنا دیتا ہے، اگلے دن کسی کو فقیر کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو فقیر کر دیا ایک دن کے اندر، بڑے بڑے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا اللہ نے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، کسی کی اللہ تعالیٰ زندگی ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر روز ایک الگ ہی شان ہے۔ کسی دن کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی دن کہیں کو شفا ہو جاتی ہے۔ آپ کو صرف اور صرف اپنا آپ نظر آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا نظام بنایا ہوا ہے، ساری کائنات کا نظام، اس میں کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے کبھی صحت یاب ہوتا ہے، کسی کی تنگ دستی ہوتی ہے کسی کی خوشحالی ہوتی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں کسی کو اللہ ذلت دیتے ہیں، اور عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ چاہے عزت دے اور جسے اللہ چاہے ذلت دے۔ اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں اور اللہ کے سوا کوئی ذلت دینے والا بھی نہیں۔ تو ہر روز اللہ تعالیٰ کی ایک الگ شان ہوتی ہے، اسی چیز کو یہاں بیان کیا گیا ہے کل یومن، ہر روز ہر دن، ہوا فی شان، وہ ایک شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے اے دو باری قافلوں، یعنی کہ اے دو باری چیزوں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ثقل کا معنی ہوتا ہے کہ بوجھ، کہ انسان کا بوجھ بیل، بھینس، ہاتھی، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کو باری کیوں کہا گیا؟ جنات تو انسان سے بھی ہلکے ہوتے ہیں۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر جو احکام کا بوجھ ہے اس لیے اس کو ثقلان کہا گیا، کہ اس پر انسان پر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات متوجہ ہوتے ہیں وہ اتنے بھاری ہیں، اگر یہ نہ کرے تو وہ بہت بڑا بوجھ رکھتے ہیں، اور اگر یہ ان کو ادا کر لے تو وہ بہت ہلکے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو ثقلان کہا گیا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72 پارہ نمبر 22 میں ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، بے شک ہم نے پیش کی امانت، عَلَى السَّمَاوَاتِ آسمان پر، وَالْأَرْضِ زمین پر، وَالْجِبَالِ اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَا
بس انہوں نے انکار کیا ان یحملنا کہ اٹھائیں اس کو، واشفقن منہا اور ڈر گئے اس سے، وحملها الانسان اور پھر اس کو اٹھا لیا کس نے؟ انسان نے۔ وہ امانت کا بوجھ اور ذمہ داری ان پر ہے، اس لیے ان کو ثقلان فرمایا گیا، ثقلان کہا گیا۔ فارغ ہونے کے متعلق امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، عرب کا مقولہ ہے کہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا سنفرغ لکم، ای